السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے اور مجھے سپورٹ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر دولت مند مریض سے معلوم ہوتا ہے آپ کو میرے علاج سے فائدہ ہو رہا ہے۔ مریض: جی ہاں ہو رہا ہے، مگر اتنا نہیں جتنا آپ کو مجھ سے ہو رہا ہے۔ استاد: تمہاری لکھائی دن بدن خراب کیوں ہو رہی ہے؟ شاگرد: جناب اس لیے کہ میرے ابو کی خواہش ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ میاں بیوی خریداری کر کے گھر واپس آ رہے تھے۔ میاں دل میں حساب لگا رہا تھا کہ کل کتنا خرچہ ہوا ہے۔ اسی لمحے بیوی نے آسمان پر 14ویں رات کے چاند کو دیکھ کر شوہر سے کہا: ڈارلنگ دیکھیں چاند کتنا خوبصورت ہے۔ شوہر نے جل کر کہا: بیگم بس کرو، اسے اگلی تنخواہ پر خرید لینا۔ ایک بس میں دو آدمی سفر کر رہے تھے۔ ایک نے کہا: میں شاعر ہوں۔ دوسرے آدمی نے منہ پھیرتے ہوئے کہا: میں بہرا ہوں۔ گاگ: آج کے بعد اگر میرا کتا بھی تمہاری دکان پر آئے تو تمہیں اس کی عزت کرنی ہوگی۔ دکاندار: بہت بہتر جناب، آپ کا کتا آئے تو میں سمجھوں گا کہ جناب ہی تشریف لائے ہیں۔ استاد: کل اپنے والد کو ساتھ لانا، ان سے بات کرنی ہے۔ شاگرد: ماسٹر صاحب میرے والد وکیل ہیں اور بغیر فیس لیے وہ کسی سے بات نہیں کرتے۔ ایک محفل میں کچھ لوگ اپنی بچپن کی خواہشات کا ذکر کر رہے تھے۔ ایک وکیل کی باری آئی تو انہوں نے کہا: میری خواہش تھی کہ میں بڑا ہو کر ڈاکو بن جاؤں۔ حاضرین میں سے ایک صاحب بولے: پھر تو آپ خوش نصیب ہیں، ورنہ ہر شخص کی خواہش کب پوری ہوتی ہے۔ مالکن خانسامہ سے: تم سے کتنی بار کہا ہے کہ صاحب کی نوکری ختم ہو گئی ہے، اس لیے اب مرغی نہیں صرف دال پکے گی، مگر تم مرغی اور دال دونوں پکا رہے ہو۔ خانسامہ: بیگم صاحبہ دال آپ کے لیے اور مرغی اپنے لیے پکا رہا ہوں۔ نوکری صاحب کی ختم ہوئی ہے، میری نہیں۔ ایک کمرے میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی خاموش بیٹھے تھے۔ کچھ دیر بعد لڑکی نے جھنجھلا کر کہا: تم مجھے پریشان کر رہے ہو۔ لڑکے نے گھبرا کر جواب دیا: لیکن محترمہ میں تو آپ کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا ہوں۔ لڑکی نے کہا: ہاں یہی تو پریشانی کی بات ہے۔ ایک صاحب کی اپنی کزن سے شادی ہوئی۔ ایک مہینے کے بعد بیگم کا تعارف کراتے ہوئے بولے: یہ ہے میری اہلیہ، پہلے ان سے میرا بلڈ کا رشتہ تھا، اب بلڈ پریشر کا ہے۔ ایک شخص اپنا رنگین ٹی وی اور وی سی آر اٹھائے سمندر کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں اس کا دوست ملا اور اس سے حیرانی سے پوچھا: کیا ماجرا ہے؟ وہ بولا: خودکشی کرنے جا رہا ہوں اور ٹی وی وی سی آر ساتھ لے کر ڈوبوں گا۔ میری بیوی مجھ پر نہ سہی ان چیزوں کی محرومی کا تو ماتم کرے گی۔ ایک خاتون نے دوسری خاتون سے پوچھا: جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی، مگر عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہی اپنے خاوند۔ دوسری عورت نے جواب میں بتایا۔ پہلی عورت نے یہ سنا تو تلخی سے بولی: دفع کرو، پھر مرنے کا کیا فائدہ؟ لڑکی: یار میں اپنا پرس گھر بلائی ہوں، مجھے 1000 روپے چاہیے تھے۔ لڑکا: دوست ہی دوست کے کام آتا ہے، یہ لو 40 روپے، رکشہ پکڑو اور پرس لے آؤ۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو جیلس فیل کرانے کے لیے: دیکھو وہ لڑکا میری طرف دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ بوائے فرینڈ: یہ تو کچھ بھی نہیں پگلی، جب میں نے پہلی بار تیری شکل دیکھی تھی تو 3 دن تک اپنی ہنسی نہیں روک پایا تھا۔ کچھ لوگ ہر کسی پہ مرتے ہیں، بس ڈوب کے نہیں مرتے۔ ڈاکٹر: کہاں پہ درد ہو رہا ہے؟ مریض: اگر فیس کم کرو گے تو بتاتا ہوں، ورنہ ڈھونڈتے رہو۔ ڈاکٹر: آپ کے 3 دانت کیسے ٹوٹے؟ مریض: بیوی نے روٹی سخت بنائی تھی۔ ڈاکٹر: تو آپ کھانے سے انکار کر دیتے؟ مریض: جی وہی تو کیا تھا۔ آج چھوٹے بھائی کو پڑھا رہی تھی تو اس سے پوچھا: بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ جواب امی کی طرف سے آیا: تمہاری طرح ہی ڈیٹ بنے گا۔
کچھ دوستوں کو میری یاد تبھی آتی ہے جب انہیں خوشخبری والا میسج بھیجنے کے لیے 11 لوگ نہیں ملتے۔ کیلا کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور کیلے کے چھلکے پر پاؤں رکھنے سے ٹوٹ بھی جاتی ہیں۔